کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی پر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں، کہ ہر فیصلہ جو آپ کرتے ہیں وہ مکمل طور پر آپ کا اپنا ہوتا ہے، کہ آپ اپنی تقدیر کے کپتان ہیں جو قسمت کے سمندر میں کشتی چلا رہے ہیں؟ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ احساس، یہ گہرا اور تسلی بخش یقین در حقیقت ایک دھوکہ ہے، آئیے تاریخ کے سب سے دماغ گھما دینے والے فلسفیانہ سوال میں غوطہ لگاتے ہیں۔ کیا ہم واقعی آزاد مرضی رکھتے ہیں، یا ہم صرف ایک ایسی دھن پر رقص کر رہے ہیں جو پہلے ہی فطرت، پرورش اور وقت نے لکھ دی ہے؟ آزاد مرضی کا معمہ صدیوں سے فلسفی اس تصور پر غور کرتے آئے ہیں۔ ایک طرف ہے ڈٹرمنزم، یعنی ہر واقعہ، ہر انتخاب، ہر خیال پہلے سے موجود اس باب کی زنجیر کا نتیجہ ہے، بالکل ایسے جیسے ڈومینو کے ٹائلز ایک کے بعد ایک گرتے جائیں، شروع سے لے کر اب تک۔ ذرا سوچئے، آپ نے اپنے والدین کا انتخاب نہیں کیا، آپ نے اپنی جینیات نہیں چنے، نہ ہی وہ ماحول چنا جس میں آپ بڑے ہوئے، اور انہی چیزوں نے آپ کی سوچ، آپ کے رویے، آپ کی خواہشات کو تشکیل دیا۔ تو اگر آپ کے بارے میں سب کچھ ایسے عوامل نے بنایا ہے جو آپ کے کنٹرول سے باہر تھے، تو کیا آپ واقعی آزاد ہیں؟ انتخاب کا سکون مگر ٹھہریے، کیا ہمیں ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہم ہر وقت فیصلے کرتے ہیں؟ پیزا یا پاستا، رکھیں یا چلیں، بولیں یا خاموش رہیں؟ یہ احساس حقیقی ہے، مگر یہاں ایک موڑ ہے، صرف یہ محسوس کرنا کہ آپ کے پاس انتخاب ہے، اس بات کی ضمانت نہیں کہ واقعی ایسا ہے۔ عصبیاتی نیورولوجیکل تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ ہمارا دماغ اکثر ہم سے پہلے فیصلے کر لیتا ہے، یعنی جب آپ پیزا چنتے ہیں تو آپ کا دماغ ملی سیکنڈز پہلے ہی اس کی طرف جھک چکا ہوتا ہے۔ دماغ اڑ گیا، جی ہاں، یہ سب کیوں اہم ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے، اگر میری آزاد مرضی نہیں تو پھر کچھ بھی معنی نہیں رکھتا، میں تو بس ایک کٹھ پتلی ہوں۔ لیکن یہ مکمل سچ نہیں ہے۔ اگرچہ ہمارے انتخاب کئی اسباب سے متاثر ہوتے ہیں، ہم پھر بھی غور و فکر کر سکتے ہیں، ہم ماحول بدل سکتے ہیں، ہم دوسروں کو متاثر کر سکتے ہیں اور خود بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ شاید مکمل آزادی ایک فسانہ ہو، لیکن جزوی آزادی، یہی وہ مقام ہے جہاں چیزیں واقعی دلچسپ ہو جاتی ہیں۔ اسٹوئک فلسفہ، اندرونی آزادی قدیم اسٹوئک فلسفہ کا ایک منفرد نظریہ تھا۔ ان کے مطابق ہم یہ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو، لیکن ہم یہ ضرور طے کر سکتے ہیں کہ ہم اس پر کیا رد عمل دیں گے۔ یہ مکمل آزادی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس سکون کی بات ہے جو ہمیں ان چیزوں پر توجہ دینے سے ملتا ہے جنہیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اور باقی کو چھوڑ دینے سے۔ مارکس اوریلیس نے لکھا، تمہارے پاس اپنے ذہن پر اختیار ہے، باہر کی چیزوں پر نہیں، اس بات کو سمجھو اور تم طاقت پالو گے۔ یہ بھی آزادی کی ایک قسم ہے، خاموش سی، لیکن شاید سب سے طاقتور۔ اب کیا کیا جائے؟ شاید آپ نے اپنی شروعات کا انتخاب نہیں کیا، مگر آپ اپنی راہ متین ہوں کر سکتے ہیں، ایک رد عمل، ایک سوچ کے ذریعے، بجائے اس کے کہ ان چیزوں پر افسوس کریں جو آپ کے اختیار میں نہیں، ان پر توجہ دیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ کی سوچ، آپ کی عادتیں، آپ کا رویہ، آپ کی قدریں، کیونکہ شاید آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مکمل طور پر بے لگام ہوں، شاید اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی محدود زندگی ہوں کے اندر اپنا رویہ خود چنیں۔ آخری خیالات، تو اگلی بار جب آپ ان چیزوں سے پریشان ہوں جو آپ کے اختیار میں نہیں، ایک گہرا سانس لیں، تصویر کو بڑا دیکھیں، اپنے آپ سے یہ نہ پوچھیں کیا میں کنٹرول میں ہوں، بلکہ یہ سوال کریں جو میرے پاس ہے اس وقت میں اس سے کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ آخرکار یہی شاید سب سے طاقتور قسم کی آزادی ہو۔